بڑھاپے کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ کلمہ پڑھو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا ہر انسان گزرنا چاہتا ہے مگر اس کا نام سن کر گھبرا جاتا ہے۔ وہ موضوع ہے بڑھاپا اور بڑھاپے کی محتاجی۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، حسن آتا ہے، مال آتا ہے اور پھر ایک دن سب کچھ ختم آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے قدم کبھی زمین پر زور سے پڑتے تھے وہی ایک دن لاٹھی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جو ہاتھ کبھی دوسروں کا سہارا دیتے تھے وہی ہاتھ ایک دن دوسروں کی محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی فقیر اس قانون سے نہیں بچ سکتا۔ جوانی ایک امانت ہے۔ انسان جوانی میں سمجھتا ہے یہ طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اسے لگتا ہے کہ بڑھاپا ابھی بہت دور ہے، لیکن وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ کل جو بچہ تھا آج جوان ہے اور آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، والدین کی خدمت کرے، نیک اعمال کرے تو بڑھاپا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اللہ کی نشانی ہے۔ سفید بال دراصل اللہ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کا کم ہو رہا ہے۔ ہر سفید بال ایک پیغام ہے، اب آخرت کی تیاری بڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بڑھاپا انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا، مال کمایا یا اعمال۔ میرے عزیز، اور بڑھاپے کی سب سے بڑی آزمائش محتاجی ہے۔ وہ شخص جو کبھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا ایک دن خود کھانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جو ماں راتوں کو جاگ جا کر بچوں کو سلایا کرتی تھی ایک دن خود کروٹ بدلنے کے لیے کسی کی مدد چاہتی ہے۔ وہ باپ جو بچوں کی تعلیم، شادی اور ضرورت پوری کرتا رہا ایک دن اپنے ہی بچوں کے سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہی بڑھاپے کی حقیقت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع کیا ہے۔ ایک آزمودہ واقعہ سنیے۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کو کھانا کھلا رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے والد کے ہاتھ کانپتے تھے اور کھانا کپڑوں پر گر جاتا تھا۔ بیٹا ناراض ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہے۔ بیٹا، یہ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، ابا جان، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو اسی پیالے میں کھانا دیا کروں گا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور اسے احساس ہوا کہ جو سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام بزرگوں کو عزت سکھاتا ہے۔ بوڑھا انسان معاشرے کا بوجھ نہیں بلکہ تجربے کا خزانہ ہوتا ہے۔ بعض بوڑھے افراد مالی طور پر محتاج نہیں ہوتے مگر محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں کسی دوا سے زیادہ اپنے بچوں کی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں کسی تحفے سے زیادہ چند محبت بھرے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں جن کے بچے بیرون ملک یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ وہ صرف ایک فون کال کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان سے محبت بھری گفتگو کیجیے۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ اس وقت نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں بخل، سستی اور ایسے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو انسان کو بے بس کر دے۔ بڑھاپا دراصل آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ ہر گزرتا دن انسان کو قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ مال، جائیداد، گاڑیاں اور دنیاوی عہدے سب یہیں رہ جائیں گے۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا، جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ فرمایا، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو غفلت میں ضائع نہ کرو۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، والدین کی خدمت کرو، کیونکہ ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ تم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرو گے کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ بڑھاپے میں سکون کیسے حاصل ہو؟ نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، کثرت استغفار، درود شریف کی کثرت، اولاد کی دینی تربیت، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، صدقہ خیرات، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جو
زندہ انہیں صحت عافیت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے بڑھاپا عطا فرما جو عبادت، سکون اور ایمان کے ساتھ ہماری آخرت کو بہتر فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی ایک سفر ہے جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف مسلسل رواں دواں رہتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان جہاں ہر مرحلہ انسان اپنے ساتھ آزمائشوں اور حکمتیں لے کر آتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جسمانی قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے، قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور بعض اوقات انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو سب سے زیادہ سہارا، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بڑھاپا اکثر تنہائی، بے بسی اور محتاجی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے انسان اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، بعض اوقات اسی بڑھاپے میں اسے بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خاص طور پر بڑھاپے کی کمزوریوں، محتاجی سے بچنے کے لیے اس کی پناہ طلب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی اور پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بدترین عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑھاپا ایک فطری مرحلہ ہے، مگر اس کے اثرات سے بچاؤ اور انسانی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دعائیں سکھائیں جو انسان کو بڑھاپے کی ذلت، محتاجی اور کمزوری سے محفوظ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہمیں بار بار یہ تعلیم ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، بے بسی، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری اور محتاجی سے پہلے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخری عمر میں سہارا دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ عمل بھی بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے، کیونکہ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بڑھاپے کا خاص ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بڑھاپا ایک ایسا وقت ہے جب انسان کو عزت، محبت اور سہارا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا کے سہارے کمزور ہو جائیں تو اللہ سہارا ہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہو، اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جن سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دعا ہمیں نہ صرف والدین کے لیے سکھائی گئی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ رحم اور محبت کا تعلق اللہ کی رحمت سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو بھی آسان بنا۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے ذکر و عبادت کے ذریعے بڑھاپے کو عزت اور سکون میں گزارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ اس کے بڑھاپے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے اور یہی ذکر ان کے لیے سکون، طاقت اور سہارا بن جاتا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی محتاجی صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے اور یہی خالیپن اسے بے سکون اور بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے ذکر کو اپنا بنا لیتا ہے اس کے لیے بڑھاپا بھی رحمت بن جاتا ہے، نہ کہ زحمت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اذکار اور تسبیحات سکھائی جن میں اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ یہ تسبیحات انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان کو تازہ کر کے انسان کو ہر قسم کی محتاجی سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں رشتے کمزور ہو رہے ہیں اور خود غرضی بڑھ رہی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہی ایک ایسا سہارا ہے جو ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان دل سے اللہ کو پکارے، اس کا ذکر کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی صورتوں اور تسبیحات کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے بڑھاپے کو آسان کر دیتا ہے، اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ بھی بڑھاپے کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ وہ کلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ صرف نہیں، محترم ناظرین،
یہ سورت کو پڑھنے سے انسان سستی، کمزوری، بزدلی اور بڑھاپے کی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے، اس کی قبر کی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورت سکھائی جو ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سورت کو ہر مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت میں رہے۔ ایک خزانہ یہ ہے کہ حفاظت ہے کہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھ کر انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور بڑھاپے کو عزت بخش سکتا ہے۔ اور دنیا میں آنے والا ہر شخص بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، بڑھاپا سب کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد قوت دی اور پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج جو شخص اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، کل وہی لاٹھی کا سہارا لے کر چلتا نظر آتا ہے۔ بڑھاپا اللہ کی نشانی ہے۔ بڑھاپا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ انسان جوانی میں سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اس میں بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غمی مت جانو، ان میں سے ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی ہے۔ جوانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جو شخص جوانی گناہوں، غفلت اور دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیتا ہے، اکثر بڑھاپے میں پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا آسان مرحلہ نہیں۔ وہ شخص جو کبھی تیز چلتا تھا اب آہستہ چلتا تھا، جو کبھی دوسروں کا سہارا بنتا تھا اب خود سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، جو کبھی رات بھر جاگ سکتا تھا اب تھوڑی دیر جاگنے سے تھک جاتا ہے، جو کبھی اپنی ضرورتیں خود پوری کرتا تھا اب دوسروں کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپا انسان کے صبر کا امتحان بھی ہے۔ دوستو، ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ سوچئے، جن والدین نے ہمیں بچپن میں اٹھایا، راتوں کو جا کر ہماری خدمت کی، ہمیں چلنا سکھایا، تو آج کیا ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا جنت کا راستہ ہے۔ آج کے دور ایک بڑا مسئلہ انتہائی ہے۔ بچوں کو ہوتے ہوئے بھی تنہا زندگی گزارے، انہیں 2 وقت کی روٹی نہیں چاہیے، انہیں عزت چاہیے، انہیں وقت چاہیے، انہیں یہ احساس چاہیے کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ خاندان کی برکت ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین وقت ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے، استغفار کرتا رہے، صدقہ خیرات کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے گناہ کیے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے بال سفید قیامت کے دن اس چیز کے طرح ہوں گے۔ بڑھاپا انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ جو شخص کبھی خوبصورت تھا اس کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، جو شخص کبھی طاقتور تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے، جو شخص کبھی مال پر فخر کرتا تھا وہ جان لیتا ہے کہ مال ساتھ نہیں جائے گا۔ آخر کار انسان کو قبر میں جانا پڑتا ہے۔ بڑھاپا دراصل قبر کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، عبادت کا۔ بڑھاپے کی نصیحت سمجھ کر اپنی زندگی بدلے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ بڑھاپے میں بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ان کے جسم کمزور ہوتے تھے لیکن دل اللہ کی محبت سے مضبوط ہوتے تھے۔ وہ راتوں کو روتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی پر غرور نہ کرو۔ آج تم نوجوان ہو، کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آج تمہارے والدین بوڑھے ہیں، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے۔ اسی لیے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بڑھاپے کو ایمان، صحت، عبادت اور عزت والا بڑھاپا بنا۔ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یاد رکھے، جوانی چند دن کی مہمان ہے لیکن بڑھاپا انسان کو یہ یاد رکھتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی تیاری ہے۔ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی دنیا آخرت ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اس کلمے کے جو انسان بڑھاپے کا معمول بنا لے، سب چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی چھوڑ جاتے ہیں تو انسان محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اس کلمے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں آپ کا وقت ملے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پر گن کر صرف 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے پر بھروسہ کیا، پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ نے آج کے عمل یہ تسبیح یعنی اللہم انی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور بزدلی اور بڑھاپے سے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور دنیا اور موت کی آزمائشوں سے۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا اور پھر ان ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھ لینا، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، جو انسان اپنی جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے کلام پاک کو تلاوت کو معمول بنا لے، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لے، تو بڑھاپے کی محتاجی، تنہائی اور بے بسی کی بڑی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے رشتے وقت کے ساتھ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹتا۔ وہی ذات ہے جو بندے کو ہر حال میں سنبھالتی ہے، اس کی حاجات پوری کرتی ہے، اسے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ تو اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بے نیاز بناتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور ہمیں بڑھاپے کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔